نمل، آپ کو یہ بات حیران کر رہی ہے کہ اتنی اسمارٹ ہو کر بھی ان کو آپ کی بے گناہی کا یقین نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ قدرے ہموار لہجے میں بولا۔ فارس کچھ کہے بنا اسے دیکھنے لگا۔ ماموں، آپ ایک بات بھول رہے ہیں۔ بات ذہانت یا بے وقوفی کی نہیں ہے۔ امی کو دیکھ لیں۔ امی بالکل بھی ذہین نہیں ہیں۔ دودھ چولہے پہ رکھ کر بھول جاتی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کب ہوا تھا تو تاریخ یا سن یاد نہیں ہوگا، مگر کہیں گی تب ساتھی فلاں کلاس میں تھا۔ ان کا کیلنڈر ان کے بچوں کی پیدائش، ان کے چلنے بولنے یا فلاں کلاس میں ہونے کے مطابق ان کے ذہن میں فٹ ہے۔ بالکل ہی بھولی ہیں امی۔ مگر جب میں نے ان سے کہا کہ ماموں کی جعلی ٹیپ سن لیں تو انہوں نے نہیں سنی۔ سن لیتی تب بھی نہ مانتی۔ اپنی تمام تر سادگی کے باوجود ان کو جتنے ثبوت آپ کے خلاف مل جائیں وہ آپ کو گنہگار نہیں مانیں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو مجھ پہ اعتبار ہے۔ اور وہ ٹھہرا، اثبات میں سر ہلایا۔ اور میڈم زمر کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے۔ بہت سالوں بعد اس کو وہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ بالکل، وہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتی۔ سو اب آسمان سے فرشتے آ کر بھی آپ کے حق میں گواہی دیں وہ تب بھی نہیں مانیں گی، کیونکہ ٹوٹا اعتبار جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں کریں آپ پہ اعتبار؟ وہ آپ کو جانتے ہی کتنا ہے۔ چند ماہ کے لیے آپ ان کے اسٹوڈنٹ رہے تھے۔ وہ کبھی بھی آپ سے بے تکلف نہیں تھیں۔ آپ کام کے علاوہ ان سے کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کام پڑنے پہ آپ سے رابطہ کر لیتی یا خاندانی تقریبات میں آپ سے سرسری سے ملاقات ہو جاتی، اور بس۔ وہ آپ کو ویسے نہیں جانتی تھیں جیسے ہم جانتے ہیں، جیسے امی جانتی ہیں۔ جس دن وہ آپ کو جاننے لگیں گی اسی دن اعتبار بھی کرنے لگے گی۔ اسی لیے پلیز ان کو دشمن سمجھنا چھوڑ دیں۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتا۔ وہ فکرمندی سے کہہ رہا تھا۔ زمر دشمن نہیں ہے۔ زمر وہ واحد انسان ہیں جن کو میں اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس جنگ میں، مگر ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان کو الزام مت دیں۔ میں آپ کو باہر نکال لاؤں گا۔ ٹرسٹ میں، صرف چند ماہ، مجھے چند ماہ کا وقت دیں۔ میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گا۔ سینے پہ ہاتھ رکھے، آگے جھکے۔ وہ خفگی سے ہی التجا کر رہا تھا۔ فارس نے ہلکا سا اثبات میں سر ہلایا، مگر اسے ساتھ ہی تیکھی نظروں سے بھی دیکھا۔ اور تم کیا کرو گے؟ ساتھی نے گہری سانس لی، پیشانی انگلی سے کھجائی۔ جو بھی کرنا پڑا۔ بات سنو۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ کوئی الٹے سیدھی حرکت مت کرنا، ورنہ 4 دن میں ادھر جیل میں بند ہوگے۔ بیزاری اور غصے کے پیچھے جیسے وہ فکرمند ہوا تھا۔ ساتھی لب بھینچے آگے ہوا، جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میری جو مرضی آئے میں کروں گا، جو بھی کرنا پڑا کروں گا۔ زیادہ مسئلہ ہے آپ کو تو مجھے گرفتار کروا دیں، ڈٹائی سے کہتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فارس نے بے بسی بھری برہمی سے اسے گھورا۔ کچھ غلط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ پہ احسان کرنے جا رہا ہوں، اس امید پہ کہ شاید کبھی آپ بھی ایسا ہی احسان میرے اوپر کرنے کے قابل ہوں۔ اینڈ یو آر ویلکم۔ مسکرا کر سر کے خم سے اس کا شکریہ قبول کیا جو اس نے کہا تک نہ تھا۔ اور پھر جب وہ مڑا تو اس نے سنا۔ فارس نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، سنو، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ساتھی قدم قدم زینے چڑھتا اوپر آیا۔ راہداری کے سرے پہ عمارت کا فلور نمبر لکھا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چٹ سے پتہ ٹیلی کیا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ آگے پیچھے فلیٹس کے بند دروازے تھے۔ وہ دائیں طرف کے دوسرے دروازے پہ آیا اور بیل بجائی۔ کون ہے؟ اندر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے احمد شفیع سے ملنا ہے۔ دروازہ کھلا۔ ذرا سی درد سے اس نوجوان نے باہر جھانکا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، ٹراؤزر پہ شرٹ پہنے، وہ سیاہ آنکھوں والا نوجوان تھا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک ساتھی کا جائزہ لیا جو جینز پہ گول گلے کی سویٹر پہنے کھڑا متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا،
وہ بیزاری سے دروازہ بند کرنے لگا۔ سعدی جلدی سے بولا، میں سعدی ہوں، فارس قاضی کا بھانجا۔ کیا میں دیکھنے میں ڈلیوری بوائے لگتا ہوں؟ بند کرتے کرتے وہ رکا، پھر دروازہ پورا کھول دیا۔ اب کے نوجوان نے قدرے غور سے اسے دیکھا، پھر سر ترچھا کر کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ سعدی قدرے ہیجان سے اندر آیا۔ آپ حال ہی میں جیل سے رہا ہوئے ہیں، ماموں نے بتایا تھا۔ چھوٹے سے فلیٹ کو طائرانہ نظر سے دیکھتے وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا برائے بات بولا۔ جواب میں احمر نے شانے اچکائے۔ میرے وکیل نے سارے ثبوت مٹا دیے اور اس گھنگریلے بالوں والی چڑیل پروسیکیوٹر کو نتیجتاً چارجز ڈراپ کرنے پڑے۔ وہ اوپن کچن میں آیا، فریج کھولا، 2 کوک کے کین نکالے اور مڑا تو سعدی صوفے کے ساتھ کھڑا بالکل چپ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے اسی لاپرواہی سے اشارہ کیا، مگر وہ نہیں بیٹھا۔ وہ گھنگریلے بالوں والی پروسیکیوٹر میری سگی پھپھو ہیں۔ دان سے کین کا منہ کھولتے احمر کو گویا ہچکی آئی۔ بمشکل سنبھلتے وہ چہرے پہ معذرت خواہانہ تاثر لایا۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بہت اچھی ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ بیٹھو نا۔ ایک لمحے کو سعدی نے راہداری کو جاتے دروازے کو دیکھا، گویا وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر یہ تو وہ جان گیا تھا کہ پہلے تاثر سچ نہیں ہوتے، سو سر ہلا کر صوفے پہ بیٹھا۔ احمد نے دوسرا کین اس کی طرف اچھالا، جیسے اس نے دونوں ہاتھوں میں کیچ کیا۔ یوں ہی پتہ نہیں کیوں اسے نوشروان یاد آیا۔ چند منٹ بعد وہ دونوں صوفے پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، سعدی گھٹنے برابر رکھے آگے ہو کر اور احمر صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک پیر جھلاتا اپنی سیاہ آنکھیں جھکیڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں جج فارس قاضی کے حق میں فیصلہ دے دے۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ ماموں نے کہا تھا آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ احمد نے کین اونچا کر کے گھونٹ بھرا، پھر اسے نیچے کیا، آبرو اچکائے۔ سمپل، ایک پریزنٹیشن تیار کرو، اس میں قاضی کے حق میں سارے ثبوت ڈالو اور یہ دکھاؤ کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے۔ پھر اسے ایک فلیش ڈرائیو میں ڈالو اور وہ ڈرائیو جج کے گھر لے جاؤ۔ اس سے درخواست کرو کہ وہ یہ دیکھ لے، اس کے کمپیوٹر پہ اسے چلاؤ، پھر اس کی خوب محنت کرو کہ وہ اسے رہا کر دے۔ کیا صرف محنت کرنے سے وہ رہا کر دے گا؟ ابے نہیں یار، احمد نے بدمزہ ہو کر ناک سے مکھی اڑائی۔ جو فلیش تم اس کے کمپیوٹر میں لگاؤ گے وہ اس کے سسٹم میں ایک مول داخل کرے گی۔ اس کے بعد جج صاحب اس کمپیوٹر پہ جو کچھ لکھیں گے یا دیکھیں گے اس کی لمحہ بہ لمحہ خبر تمہارے کمپیوٹر پہ آ جائے گی۔ چند ہفتوں میں تمہیں اچھا خاصا مواد مل جائے گا۔ جج کے خلاف پہلے گمنام طریقے سے اسے بھیجنا، اگر وہ ڈر جائے اور جھانسے میں آ جائے تو کھلم کھلا بلیک میل کرنا۔ چند مہینوں میں قاضی باہر ہوگا۔ سعدی کا منہ کھل گیا، پھر آہستہ سے اس نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ واؤ! احمر اب آخری گھونٹ اندر انڈیل رہا تھا۔ ایک اور کام بھی ہے۔ بولو۔ اس نے کین رکھ کر سنجیدہ متوقع نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ وہ قدرے متذبذب تھا۔ ایک معزز خاندان کی لڑکی، ایک گالف کلب کے ریکارڈ میں کچھ فوٹیجز ہیں جو… کیسی فوٹیجز؟ جوا، ڈرگز یا کچھ اور؟ وہ جو رک رک کر بتا رہا تھا، احمر نے اتنی ہی سادگی سے پوچھا۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ فجر پہ اٹھ کر قرآن پڑھنے والوں کو غلط باتیں کرنا زیادہ ہی غلط لگا کرتا ہے۔ وہ کارڈ کھیل رہی تھی۔ آف کورس جوا، اس نے شانے اچکائے۔ مطلب فوٹیجز غائب کرنی ہیں۔ ہو جائیں گی۔ کلب کا نام کیا ہے؟ ویسے مجھے اندازہ ہے کہ یہ کدھر ہوا ہوگا۔ بہرحال نام، تاریخ، لڑکی کی تصویر سب دے دو، میں کر لوں گا۔ مگر آپ اس کے شوہر کو نہیں بتائیں گے؟ احمد نے چنبے سے آبرو سکیڑے۔ کیا میں اس کے شوہر کو جانتا ہوں؟ مسز شہرین کاردار، اس نے ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ احمد چونک کر سیدھا ہوا، ٹانگ پہ ٹانگ ہٹائی، حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاشم کاردار کی بیوی؟ اوہو، یہ تو کافی شرمناک ہوگا کاردار صاحب کے لیے۔ بیوی کی گیمبلنگ فوٹیج، یہ تو اسکینڈل بن سکتا ہے۔ اس نے ماتھے کو چھوا۔
ہاشم کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ غازی کا کزن ہے، مجھے پسند نہیں ہے، مگر وہ ایک عزت دار آدمی ہے۔ اوہ، تم اسے ناراض تو نہیں؟ غازی کی طرح۔ سعدی کے چہرے پہ اس نام پہ آئی ناپسندیدگی دیکھ کر اس نے وضاحت دی۔ اس نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی غازی کو نکلوانے کے لیے، مگر اس کے والد نے اسے روک دیا، اور انہوں نے بھی اپنے ایڈوائزر کی وجہ سے ایسا کیا۔ گویا ملامتی انداز میں اس نے اپنے سر پہ چماٹ رسید کی۔ سعدی نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کون ایڈوائزر؟ کیا ان کو کسی نے فارس کی مدد نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا؟ پوچھتے ہوئے اس کے ابرو غصے سے تن گئے۔ احمد نے بے اختیار اس کو دیکھا، پھر سینٹر ٹیبل پہ رکھے کانچ کے گلدان پہ نظر ڈالی، جو اگر ٹوٹتا تو بہت زور کا لگتا۔ آؤچ! ہاں، شاید کسی نے مشورہ دیا تھا، پتہ نہیں کون تھا، میں نے تو اڑتی اڑتی سنی ہے۔ گڑبڑا کر کہتے اس نے تھوک نکلا۔ سعدی سر ہلا کر رہ گیا، پھر اصل کام یاد آیا۔ تو کیا آپ شہرین کی فوٹیج غائب کر سکتے ہیں؟ وہ بے چینی سے آگے ہوا۔ ہاں، لیکن وقت لگے گا، کسی اور سے نہیں کروا سکتا، خود کرنا پڑے گا۔ آپ کا اس سب پہ وقت کے ساتھ پیسہ بھی لگے گا۔ تو کہتے ہوئے سعدی نے جینس کی جیب میں ہاتھ رکھا، گویا بٹوا نکالنے لگا ہو، مگر احمد نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نہیں، میں غازی کے بھانجے سے پیسے نہیں لوں گا۔ نہیں پلیز، میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو لوگ ایسے کاموں کے لیے ہائر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا اگر میں… سنو بچے، سنجیدگی سے کہتے اس نے ہاتھ اٹھا کر سعدی کو مزید بولنے سے روکا۔ پہلی بات، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، اور دوسری بات، جس جیب پہ تم نے ہاتھ رکھا ہے تمہارا بٹوا اس میں نہیں ہے، بلکہ دوسری جیب میں ہے۔ شرمندہ مت ہونا، مجھے پتہ ہے تم اپنی خودداری کی وجہ سے کہہ رہے ہو، اس لیے سنو، میں بھی اپنی خودداری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں غازی کے بھانجے سے پیسے نہیں لوں گا۔ سعدی نے تکان سے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب شرمندہ کیا ہونا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو فری سروسز کے لیے، اور ہلکا سا مسکرایا۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ۔ احمد اٹھ کر آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اب یہ نہیں کہا کہ فری کام کروں گا، تمہارا کام ہو جائے گا، مگر شہرین بی بی سے کہنا میرا چیک تیار رکھیں۔ اوہ شور! وہ سنبھل کر مسکرا دیا، بلکہ احمد رکا، ٹھوڑی پہ دو انگلیاں رکھے کچھ سوچا۔ مسز شہرین سے کیش لینا، چیک نہیں، اسے یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کام مجھ سے کروا رہے ہو۔ کیوں؟ وہ اپنے شوہر کو بتا دے گی، اور وہ سارا غصہ مجھ پہ نکالے گا۔ اسے ویسے ہی میں ناپسند ہوں۔ ارے نہیں، وہ دونوں علیحدہ ہو چکے ہیں، اور وہ تو خود اسے ہاشم بھائی سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہیں۔ اس کی بات پہ احمد نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پتہ ہے عورتوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ قریب آ کر قدرے رازداری سے پوچھا۔ سعدی نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ کسی نہ کسی کے سامنے کبھی نہ کبھی بول ہی پڑتی ہیں، سو آج نہیں تو 2 سال بعد وہ ہاشم کو ضرور بتائے گی۔ ونس آکاردار آلویز آکاردار، اس لیے ابرو اٹھا کر تنبیہ کی۔ اوکے، سمجھ گیا، اور اس کا پھر سے شکریہ کہتا باہر جانے کو مڑا۔ ویسے غازی کے کیس سے شہرین کاردار کا کیا تعلق؟ ٹھوڑی کو جاتے ہوئے اس نے قدرے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ سعدی کے قدم تھمے، احمد کی جانب پشت تھی، سو تھوک نکل کر قدرے اعتماد سے پلٹا۔ شہرین والا معاملہ ایک ذاتی فیور ہے، اس کا ماموں کے کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، احمد نے اثبات میں سر ہلایا، گویا مطمئن ہو گیا ہو۔ اس سے زیادہ اسے دلچسپی نہیں تھی۔ شام قصرے کاردار پہ گہری سیاہ پھیل گئی تھی جب ہاشم بیرونی دروازہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوا۔ ملازم اس کا بریف کیس لیے پیچھے تھا۔ جواہرات اپنی مخصوص اونچی کرسی پہ براجمان تھی، اور نوشیروان اس کے ساتھ کھڑا، دونوں کوئی بات کر رہے تھے۔ ہاشم کو دیکھ کر خاموش ہوئے۔ خلاف معمول وہ سیدھا اوپر نہیں گیا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا قریبی صوفے پہ آ بیٹھا، تھکا تھکا اور کسی سوچ میں لگ رہا تھا۔ خیریت؟ جواہرات نے محتاط نظروں سے اس کا چہرہ تکا۔ سعدی آیا تھا آج؟ وہ سر تلے بازوؤں کا تکیہ بنائے، پیر میز پہ رکھے سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے بولا۔ تو جواہرات اور شیرو نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا کہہ رہا تھا؟
گردن کی موتیوں کی لڑی پہ خواہ مخواہ ہاتھ پھیرتے وہ سرسری سا بولی، آنکھوں میں بے چینی امڈ آئی۔ جواب میں وہ ساری بات اسی سوچ میں گم انداز میں بتاتا گیا، جسے سن کر جواہرات کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ شیرو نے بھی گہری سانس لی۔ میں نے وکیل کے بدلاؤ کے بات پہ باز پرس کی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے کبھی مجھ سے ایسے بات نہیں کی۔ مجھے لگا وہ لڑنے کا بہانہ چاہتا تھا، پھر ایک دم چونک کر گردن موڑی۔ فیونا اسپرے کی بوتل اٹھائے گزر رہی تھی۔ ہاشم نے اسے پکارا تو وہ رکی۔ ساتھی کو جانتی ہو نا؟ کیا وہ آج گھر آیا تھا؟ فیونا نے جواب دینے سے قبل ایک ذرا کی ذرا نظر جواہرات پہ ڈالی، جو دم سدے اسے دیکھ رہی تھی، پھر ہاشم کو دیکھا اور مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نو سر، آخری دفعہ میں نے اسے 4 دن قبل ادھر دیکھا تھا۔ ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کو کہا۔ آپ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی؟ اب وہ جواہرات کو الجھے انداز میں مخاطب کر کے پوچھنے لگا۔